بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ پس فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں۔ ایک ہم ترجمہ کرتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، اور ذکر سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مثلا میں آپ سے ذکر کروں۔ ذکر کا عربی میں یہ معنی نہیں ہے، اصل معنی کیا ہے؟ یاد رکھنا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ مثلا آپ یہاں سے چلے گئے، آپ جدا ہو گئے بچوں سے کہیں جاب کرنے کے سلسلے میں یا کاروباری سلسلے، آپ کو ایک مہینہ کہیں کسی دور ملک میں جانا تھا، تو آپ جب بھی بچوں کو فون کرتے کیا کہتے ہیں؟ ہر وقت تم مجھے یاد آتے ہو، جہاں بھی ہوں میں میرے ذہن میں تم ہوتے۔ یہ ہوتا ہے ذکر، یہ ایکچولی ذکر۔ یہ ذکر یہ نہیں ہے کہ تسبیح پڑھ رہا ہو بندہ اور دماغ جو ہے وہ آگے پلاننگ کر رہا ہو۔ یہ ذکر یہ بس بے روح ذکر ہے۔ فاذکرونی، مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں۔ کیا مطلب؟ وہ جو یاد رکھنے والوں کو میں رحمتیں دیتا ہوں وہ تمہیں دوں گا، ورنہ اللہ تو کچھ بھی نہیں بھولتا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب بھٹکتا ہے، چوکتا ہے، نہ بھولتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو کہہ رہا ہے، جیسے اللہ کہتا ہے نا انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے کیا، اللہ مکر نہیں کرتا، اللہ جواب دیتا ہے مکر والوں کو، سزا دیتا ہے، اس کو خدا مکر کرتا ہے۔ اسی طرح تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ میں تمہیں بھول جاؤں گا، اللہ بھولتا ہی نہیں ہے، لیکن تم مجھے یاد رکھو گے۔ یاد رکھنے والوں کے لیے جو میں نے انعام رکھا ہے، جو رحمتیں رکھی ہے، وہ میں تمہیں دوں گا۔ واشکروا لی، اور میرے شکر گزار بنو۔ ولا تکفرون، دیکھیں ایک کفر شکر کے مقابلے میں آتا ہے۔ میرے شکر گزار بنو، میری نعمتوں کا کفران کرنے والے نہ بنو۔ کفران نعمت کو ہم ناشکری سے ترجمہ اس کا کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر، یہ روزہ صبر سکھانے کے لیے، روزہ صبر سکھانے والا۔ بے صبرہ بندہ اچھا بھی نہیں لگتا، جس سے تھوڑا برداشت، مثلا آپ سفر پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا پرابلم ہوا، ایک بندہ پیٹنا شروع ہو جائے، میں مر گیا، بس روکو، یہ ہو گیا فلان، سارے لوگوں کو وہ ذلیل کر کے رکھ دیا، بے صبرہ ہوتا ہے۔ صبر والا کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے، مثلا ایک حد تک جتنا صبر انسان نے اپنے اندر صبر پیدا کیا ہے وہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہے گا۔ الگ یہ فرق، صبر سے مدد لو۔ اور یہ روزہ کس لیے ہے؟ بلکہ روایات میں کہا گیا یہاں صبر سے مراد روزہ، یعنی مراد روزہ، اگر صرف روزہ مراد ہوتا تو اللہ کہتا فرماتا کہ روزے سے اور نماز سے مدد لو، لیکن صبر سے مراد صبر ہی ہے۔ لیکن چونکہ روزہ صبر سکھاتا ہے، ایک بہت بڑا صبر کا نمونہ ہے روزہ، لہذا روایت میں کہا گیا کہ یہاں مراد مثلا یعنی ایک بڑی مراد اس سے روزہ ہے کہ روزے سے انسان اپنے اندر صبر کی طاقت بڑھا لیتا ہے۔ صبر سے اور نماز سے مدد لو۔ نماز سے مدد کیسے ہوتی ہے کہ خدا سے جب رابطہ بڑھ جاتا ہے، انسان جب کہتا ہے میرا اتنی بڑی ہستی سے رابطہ ہے، اس کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو میں مذاق سے مثال دیا کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کا اگر علاقے کے کسی ASI سے SHO سے دوستی ہو جائے نا تو وہ اکڑ کے چلتا پھرتا ہے، اور دوسروں کہتا ہے کوئی کام ہو تو بتانا، SHO صاحب اپنے یار ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، فیل کرتا ہے طاقت۔ تو نماز اللہ سے رابطہ ہے، تو اللہ سے رابطہ کیا کرے گا؟ اللہ فرما رہا ہے اس سے نماز سے مدد لو، یعنی تمہیں اسٹرینتھ دے گی نماز، پھر تمہیں کسی سے ڈر نہیں لگے گا، تم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے اظہار محتاجی نہیں کرو گے۔ دنیا کائنات کی سب سے طاقتور ہستی کے ساتھ جب تمہارا رابطہ ہے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد لو، ان اللہ مع الصابرین، صابروں کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ اللہ ان کے ساتھ ہے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔